بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زیادہ پسینہ آتا ہے، ہاتھوں پہ پسینہ آتا ہے، ہتھیلیاں گیلی رہتی ہیں، پسینے سے اسمیل بھی آتی ہے۔ آج ان سب پر بات کرنے والے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا سولوشن ہے۔ زیادہ پسینہ آنے کو میڈیکل کی ٹرم میں ہائپر ہائیڈروسس کہتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا بھاری کام کرتے ہیں، نروس ہوتے ہیں یا کنفیوز ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں دو طرح کے گلینڈز جنہیں غدود بھی کہا جاتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک کا نام ایکرائن گلینڈ ہے اور دوسرا ایپوکرائن گلینڈ ہے۔ دونوں کا کام جسم سے پسینہ باہر نکالنا اور اس کی سمیل کو برقرار رکھنا ہے۔ جب یہ دونوں گلینڈ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ ہماری باڈی میں سیلز کے درمیان سے اور بلڈ پلازما سے ایسے زہریلے مادے، منرلز اور پانی کو باہر نکالتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہے۔ کیونکہ یہ زہریلے مادے مختلف بیماریوں کی وجہ بن سکتے ہیں، سکن کو ڈرائی کر سکتے ہیں، سکن میں کریک آ سکتے ہیں، تو نیچرلی ان گلینڈز کے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا گلینڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے جس کا نام سیبیشیس گلینڈ ہے۔ سیبیشیس گلینڈ باڈی میں فیٹس کی ڈیفرنٹ فارمز کو جیسے کہ ٹرائیگلیسرائڈ، فیٹی ایسڈز، کولیسٹرول کی بریک ڈاؤن کر کے ایک آئلی رطوبت یا سیکریشن کو خارج کرنے لگتا ہے۔ یہ آئل آپ کی سکن کو ڈرائی ہونے سے بچاتا ہے اور پروٹیکشن دیتا ہے۔ گرمی میں یا گرم موسم میں پسینہ آنے کی وجہ آپ کا تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے۔ دماغ میں موجود ہائپوتھیلمس فریج میں یا اے سی میں لگے ہوئے تھرموسٹیٹ کی طرح کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ زیادہ گرمی میں پسینے کا باہر نکلنا آپ کی باڈی کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اور پسینہ اگر کنفیوژن اور نروسنس کی وجہ سے آتا ہے تو سویٹ گلینڈز ان زہریلے مادوں اور منرلز کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ٹینشن کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں میں نروسنس یا ٹینشن کی وجہ سے پسینہ نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو مین ریزنز ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، انہیں خود پر بہت زیادہ قابو ہے اور وہ ایسے کسی بھی تھریشولڈ کو گلینڈز ایکٹیویشن سے روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر دو پر ہے ہائپو ہائیڈروسس یا این ہائیڈروسس، مینز کہ انہیں پسینہ یا تو بہت کم آتا ہے یا ان کے گلینڈز اس قابل نہیں ہیں کہ پسینے کو جسم سے باہر نکال سکیں۔ اگلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پسینے سے سمیل کیوں آتی ہے؟ یاد رکھیں کہ پسینے کی اپنی کوئی سمیل نہیں ہوتی، ہماری پوری باڈی بیکٹیریا سے کور ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریاز پسینے میں موجود سوڈیم، پانی اور فیٹ سیل سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور یہ وجہ بنتا ہے ان بیکٹیریاز کی فرمنٹیشن کی، جس کے نتیجے میں ایک ناگوار سمیل پیدا ہوتی ہے۔ یہ سمیل تب اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یا سٹرونگ ہو جاتی ہے جب آپ نہانے کی بجائے ڈیفرنٹ ڈیوڈرنٹس کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیوڈرنٹس اور باڈی سپریز پسینے کے ان پورز اور مساموں کو بند کر دیتے ہیں جہاں سے زہریلے مادے باہر نکلنے ہیں۔ اب زہریلے مادے وہاں پھنس جاتے ہیں جس سے وہاں مزید بیکٹیریا بڑھنے لگتے ہیں۔ گرم موسم میں پسینہ آنا باڈی کا سروائیول میکینزم ہے۔ باڈی ایک دن میں 2 سے 4 لیٹر پسینہ بہا سکتی ہے۔ اگر باڈی ایسا نہ کرے تو آپ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی جان جا سکتی ہے۔ ایک عام انسان دن میں 3300 ایم جی سوڈیم انٹیک کرتا ہے، جبکہ اس کی ضرورت 2000 ایم جی ہے، اور دوسری طرف ایک انسان کی پوٹاشیم ریکوائرمنٹ 4700 ملی گرام ہے، لیکن وہ صرف 2600 ملی گرام ہی کنزیوم کر پاتا ہے۔ 100 میں سے صرف 5 لوگ ہی اپنی ڈائٹ کے ذریعے پوٹاشیم انٹیک کو پورا کر پاتے ہیں۔ سوڈیم اور پوٹاشیم دونوں ایک دوسرے کے الٹ کام کرتے ہیں، اور باڈی میں پانی کی کمی اور زیادتی کے لیے یہ دونوں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ 1 لیٹر پسینے میں 0.9 گرام سوڈیم، 0.2 گرام پوٹاسیم اور 0.05 گرام کیلشیم اور دوسرے منرلز شامل ہوتے ہیں۔ باڈی نے جب بھی الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو وہ پسینہ بہانے لگتی ہے۔ جب بھی باڈی میں ایک الیکٹرولائٹ کی کمی ہوتی ہے یا دوسرے کی زیادتی ہونے لگتی ہے تو آپ کا پسینے کا سسٹم ایکٹیویٹ ہونے لگتا ہے، اور اس طرح سے باڈی آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم کی حفاظت کرتی ہے۔ پسینے میں زیادہ مقدار سوڈیم کی پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو ٹیسٹ کرنے پر یہ نمکین فیل ہوتا ہے۔ پسینہ آنے سے آپ کی باڈی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے، منرلز کو بیلنس کرتی ہے۔ زیادہ پسینہ آنے سے اسپیشلی اگر وہ جم یا ہارڈ ورک سے آتا ہے تو آپ کا کورٹیسول لیول کم ہوتا ہے، باڈی میں سٹریس کم ہونے لگتی ہے جس سے آپ کو اچھی نیند یا کوالٹی آف سلیپ بہتر ہونے لگتی ہے۔ یہ سب ایک نارمل عمل ہے، لیکن اگر آپ کو اچانک سے زیادہ پسینہ آنے لگا ہے، کوئی ایکٹیویٹی کیے بغیر زیادہ پسینہ آتا ہے، رات کو سوتے ہوئے پسینہ آتا ہے جو کہ روٹین سے زیادہ ہے، تو یہ کسی بیماری کی علامت یا نشاندہی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہائپوتھائروڈزم،
مینوپوز، ڈائبٹیز یا کینسر ہو سکتا ہے۔ کسی انفیکشن کا سمٹم ہو سکتا ہے جس کی انڈر لائنگ کاز جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس بوٹاکس انجیکشن کا آپشن موجود ہے جس کا ایفیکیسی ریٹ 9 سے 10 ماہ ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں اور لاسٹ ون سرجری ہے جس میں نروز کو بلاک کیا جاتا ہے۔ لیکن خود سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے یا وہم کا شکار ہونے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ڈیٹیل ڈائگنوسس بنوائیں آیا کہ آپ کو بیماری ہے یا نہیں، کیونکہ یہ چیز پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔